اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم اپنی پہلی سبق کا آغاز کر چکے ہیں جو کہ ہم تھی۔ آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نیکی کا بدلہ۔ یہ موضوع کے اعتبار سے ایک کہانی ہے، ایک اصلاحی کہانی جس کے ذریعے ہمیں یہ نیکی کا درس ملتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ یا اس کا بدلہ یا اس کی جزا ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ یعنی اس میں اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک بہت اچھا شخص تھا، اس کے لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ کیوں عزت کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنے معاملات کو بہت صاف ستھرا رکھتا تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے محبت سے پیش آتا تھا، نرمی سے پیش آتا تھا، یعنی خوش اخلاق انسان ایک تھا وہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یعنی اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی دولت دی ہے، تو میں اس میں سے کیوں نہ ارادہ کروں حج کا اور میں اس نیک کام پہ اپنی اس رقم کو خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ یعنی بچوں، آج جس طرح آج کے دور میں ہمیں ہر سواری میسر ہے، یعنی ہمیں مختلف ذرائع آمد و رفت کے لیے مختلف ہوائی جہاز بھی ہیں، ہوائی سفر بھی ہو سکتا ہے، زمینی سفر بھی ہو سکتا ہے، سمندری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھیں، اتنی سواریاں نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ یعنی وہ اس کو برداری کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے، سواری کے طور پہ بھی استعمال اسے کیا کرتے تھے۔ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا اور مہریار بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں مہریار نے اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر اس شہر کی سیر بھی کر لیں۔ یعنی وہ اپنے سفر کی جو تھکان تھی وہ بھی دور کریں اور وہاں پہ انہیں شہر کے بارے میں بھی آگاہی ہو جائے اور شہر کی سیر بھی کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے وہاں پہ اپنے قافلے کو روکا اور وہاں آرام کرنے لگے۔ ایک دن جب مہریار شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھر اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کریت کریت کر دیکھ رہی ہے، جیسے کھوئی ہوئی کوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ یعنی وہ عورت جو اپنے حلیے سے بہت غریب اور مفلس دکھائی دیتی تھی، وہ جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر کو کریت رہی تھی تاکہ اس میں سے کوئی چیز تلاش کر سکے۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ یعنی وہ ایک مردہ مرغی تھی جو مردار تھی، لیکن وہ عورت نے اسے اٹھایا، بڑھیا نے، اور اس کو صاف کر کے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھیں بچا کر اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ یعنی ایک بہت خستہ کہتے ہیں پرانا ٹوٹا پھوٹا جو مکان ہو اس کو، کہ وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے آ کر اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان آ گئیں، امی جان ہمارے لیے کھانے کے لیے
کیا لائی ہیں؟ یعنی وہ بچے بےتاب تھے بہت، اور وہ اپنی ماں سے لپٹ گئے اور اسے کھانے کا تقاضا کرنے لگے۔ وہ عورت بولی کہ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ سکیں۔ کیوں اس عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا؟ اس لیے کہ وہ عورت ایک مردار مرغی اٹھا کے لائی تھی، لیکن اس کے بچے بھوکے تھے اور اس نے ان کے کھانے کے لیے وہ لے کر آئی تھی، اور اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے، اپنی مفلسی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو بچوں سے چھپا لیے۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا، یعنی کانپ اٹھا، اس کا دل لرز گیا۔ اس نے سوچا ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے، یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا، بڑی بی تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخرکار مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بی اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر پہ پھینکاؤں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی۔ یعنی اس نے اسے دھمکی دی کہ میں یہ امانت وہیں جا کے ڈالاؤں گا، یہ پیسے میں وہیں ڈالاؤں گا جہاں سے تم نے مردہ مرغی اٹھائی ہے۔ اس طرح اس نے اس بات سے اس کو آگاہ کر دیا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم کچرے کے ڈھیر سے مردہ مرغی اٹھا کے لائی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میں امانت اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے یہ بات سن کر سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، یعنی بے بسی میں وہ رونے لگی، اس لیے کہ وہ جان گئی کہ اس شخص کو معلوم ہے کہ میں نے کچرے کے ڈھیر سے مرغی اٹھائی ہے، اور وہ اپنی بے بسی پہ رونے لگی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا، یعنی وہ اپنی جو رقم تھی جو اس نے اخراجات کے لیے لی تھی وہ تو اس بڑھیا کو دے چکا تھا، تو اب اس کے پاس اس قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے رقم موجود نہیں تھی کہ وہ حج کے لیے روانہ ہو سکتا، اس لیے اس نے اپنے گزارے کے لیے وہیں پہ کچھ کام کاج شروع کیا تاکہ وہ اتنا رقم کما سکے۔ اس شہر میں کام کرتے ہوئے اسے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا، یعنی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص تھا جو اونٹنی پہ سوار تھا، وہ آیا اور اس نے مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں بھائی نوجوان کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ دیکھیے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسا ذریعہ بنایا کہ وہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا اور اس نے ایک نیک کام کے لیے کر کے اپنی اس رقم کو ان بچوں اور اس عورت پہ خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس طرح بہتر ذریعہ بنایا ہے کہ وہ شخص آیا اور اس نے اسے حج کے لیے ہی کام کے لیے اس کو کہا کہ وہ کام کرو اور میرا کوئی ساتھی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا اس کی نیکی کے صلے کے طور پہ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج کے دوران حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالیں اور اس کی جیب میں ڈال دیں۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔
یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر کئی گنا کر کے ہمیں لوٹاتا ہے، اور ہمیں اپنی نیکی کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ اور اس بوڑھی عورت کے دل سے جو دعائیں نکلی ہوں گی، اس کے صلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس 1000 اشرفی کے بدلے 10,000 اشرفیاں بھی مل گئیں، اور وہ حج کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہوا، اس کو حج کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت سبق آموز کہانی ہے جس کے ذریعے ہمیں نیکی کی ترغیب ملتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے نیکی کام کرتے رہنے چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور ہمیں جو ہے ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے، ہمارے دل کو بھی سکون آئے، ہمارے دل میں بھی اطمینان آئے۔ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر تو ضرور دیتے ہی ہیں بے شک، لیکن ہمارے اپنے دل کو بھی اس سے بڑی تسلی اور تسکین ملتی ہے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف، یعنی اپنی مشق کی طرف۔ امید ہے آپ کو صحیح طور پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب دیکھیے، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ تو ہم پہلے سوال میں پڑھتے ہیں کہ ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا۔ اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا تھا؟ اس نے حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح کا سفر کرتے تھے؟ حج کے لیے اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، ان پہ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ 1000 اشرفیاں اس نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ بازار میں سوداگر کس غرض سے گیا تھا؟ وہ سیر کرنے کے لیے اور شہر کو دیکھنے کی غرض سے گیا۔ بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی تھی؟ اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے تھے اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے اس مردہ مرغی کو اٹھا لیا تھا۔ نمبر 2 پہ آ جائیے کہ درست بیان پر آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سوداگر نے بڑھیا کو 10,000 اشرفیاں دیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے کتنی اشرفیاں دی تھیں؟ 1000، تو یعنی یہ غلط ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت کو کچرے کے ڈھیر سے مرغی ملی تھی، یہ صحیح ہے۔ غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے، اس پہ آپ صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ اجنبی سوداگر کو جہاز پر حج کے لیے لے گیا، وہ کس پہ لے گیا تھا؟ جہاز پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر؟ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اونٹ پہ لے گیا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے، اس کا صحیح یا غلط کا جواب لگائیے۔ سوداگر نے امانت کچرے کے ڈھیر پہ ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے اس بڑھیا کو کس چیز کی دھمکی دی تھی؟ کہ اگر آپ امانت مجھ سے نہیں لوگی تو میں اسے کہاں ڈال دوں گا۔ اس کا آپ سبق میں سے سب پڑھ کے اور صحیح یا غلط کا جواب لگائیے۔ اونٹ سوار نے سوداگر کو 2000 اشرفیاں دی، اب اس کا بھی آپ سبق میں سے پڑھیے اور اس کا صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ آپ سوال نمبر 3 پہ آ جائیں تو دیے گئے پیراگراف میں سے مذکر اور مؤنث الگ کر کے لکھنے، یعنی اس میں آپ کو مہریار بہت حیران ہوا، یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ یہ پورا پیراگراف پڑھنا ہے اور اس میں سے آپ کو مذکر اور مؤنث الگ کرنا ہے، یعنی وہ الفاظ جو مذکر ہوتے ہیں اور وہ جو مؤنث ہوتے ہیں اس کو آپ کو الگ الگ کرنا ہے۔ جیسے بڑھیا تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مہریار یہ مذکر تھا، مرغی یہ مؤنث ہے، آنکھ ہوتی ہے تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، شہر ہوتا ہے تو یہ مذکر ہے، مکان ہوتا ہے تو یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ دستک ہوتی ہے تو یہ مؤنث لفظ ہے، دروازہ ہوتا ہے تو یہ آپ اگر اس کو دروازہ کریں گے تو مذکر کے طور پہ لکھیں گے، یعنی آپ کو یہ لفظ پڑھنے ہیں اور پڑھ کے اس کو کالم بنا کے جو مذکر الفاظ ہیں وہ الگ کرنے ہیں اور جو مؤنث ہیں وہ انہیں الگ کرنا ہے۔ امید ہے آپ نے صحیح طور پہ سمجھا ہوگا۔ اب آ جائیے آپ اپنے سوال نمبر 4 کی طرف کہ نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے درست الفاظ سے پر کرنا ہے، یعنی یہ خالی جگہ ہے۔ تو اس میں پہلی ہے، یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرچ کرو۔ آپ سبق پڑھیے، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ رقم نکال کر، کچھ دولت نکال کر کیا صحیح لفظ ہے وہ آپ لکھیں گے۔ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا، اس نے 1000 اشرفیاں کمر سے باندھ لیں۔ قافلے والوں نے 2-3 دن
ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھی عورت کچرے کے ڈھیر کو کورید رہی تھی۔ یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے۔ اچھا، بلکہ ایسے لکھتے ہیں، بلکہ، ٹھیک ہے، ملا کے لکھیں گے۔ اب آپ 6 کلاس میں ہیں، 6ٹھی جماعت میں ہیں، اس طرح کے الفاظ ملا کے لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ 5ویں دیکھیے، آپ کی ایک سرگرمی ہے، آپ کو 10 سطروں پر مشتمل ایک ایسی کہانی لکھنی ہے جس میں نیکی کی ترغیب دی گئی ہو، یعنی آپ اپنے پاس سے کوئی بھی ایک ایسی کہانی لکھیے جس میں آپ کو درس دیا گیا ہو کہ نیکی کرنی چاہیے، نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، یعنی ترغیب کہتے ہیں شوق دلانے کو، ابھارنے کو، اسے کہتے ہیں کہ ترغیب۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیجئے سوال نمبر 6 میں غلط فکرات کی درستگی۔ اس میں آپ کو نیچے کچھ وضاحت دی گئی ہے، تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ عام بول چال میں جو روزمرہ کہا جاتا ہے، جو اس میں ہم عام طور پہ جو بات چیت کرتے ہیں اس کو روزمرہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں، جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی میں اگر آپ کو کہتی ہوں کہ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، تو وہ ایک روزمرہ میں ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ محاوروں کے معنی اپنے حقیقی معنوں کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے، یعنی ان کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں ان کو ہم انہی معنوں میں شمار نہیں کرتے، وہ صرف زبان کی خوبصورتی کے لیے بولے جاتے ہیں، اپنے مضمون کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے کہے جاتے ہیں، اور وہ ان کا حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب میں آپ کو جیسے ایک مثال دوں محاورے کی، کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ خون سفید ہو جانا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ خون کا رنگ سفید ہو گیا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ انسان بدل جائے، یعنی بے وفا بدل جائے، بے مروت ہو جائے، اپنے رشتوں کا احساس نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اس کا تو خون سفید ہو گیا، یعنی وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، صرف زبان کو خوبصورت بنانے کے لیے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذیل میں آپ کو ایسی مثالیں دی گئی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے۔ اب میں پہلا لفظ پڑھتی ہوں، آپ اس کو ہم صحیح طور پہ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک میں لکھیں گے غلط فکرات، دوسرے میں لکھیں گے درست فکرات، لیکن آپ اس کے آگے ہی اس کا صحیح لکھیے گا۔ اس میں تو آپ کو آگے پیچھے دیا ہوا ہے، آپ اس کا صحیح آگے لکھیے گا۔ جیسے مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اس کا صحیح کیا جواب ہے؟ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، دن بدن نہیں کہتے۔ وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، جبکہ اس کا صحیح محاورہ ہے وہ تو کاٹ کا الو ہے، یعنی باتوں میں آ جاتا ہے بے وقوف ہے۔ وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، ہکی بکی لفظ صحیح نہیں ہوتا، ہکا بکا رہ گئی، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑی، یہ غلط جملہ ہے، اس کا صحیح جملہ ہوگا وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے، ٹھیک ہے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، یہ غلط فقرہ ہے، جبکہ صحیح فقرہ ہے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، حال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، یہ بھی محاورہ ہے کہ اتنی رش تھا، اتنے لوگ تھے کہ حال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، یعنی ایک چھوٹا سا معمولی سا تل بھی رکھا نہ جا سکتا تھا، یہ ایک محاورے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، جب فاقوں سے مرو گے، دیکھو یہاں پہ آپ لوگ بچوں دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے جب فاقے سے مرو گے، ٹھیک ہے، جبکہ صحیح لفظ ہے اس کا جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ ایک وقت کا فاقہ کرنے سے کوئی مر نہیں سکتا، جب مسلسل فاقے کریں گے تو ظاہر ہے وہ فاقوں ہو جائے گا، وہ فاقے نہیں رہے گا، یعنی جمع کے صیغے میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ محاورے اور روزمرہ کے فرق کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے بہتر طور پہ سمجھ لیا، اور غلط فکرات آپ نے درست کرنا سیکھ لیے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو صحیح طور پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کا کام آپ اپنی فیئر کاپی میں کریں گے، اس کا کام ہم نے سلیبس کے طور پہ اپنا بنا کے آپ یہاں رکھ لیا ہے، آپ یہاں سے آ کے بھی لے سکتے ہیں، آ کے لیجئے، کام اپنا مکمل کیجئے، اور آ کے اپنی کاپیز کو بھی باقاعدہ چیک کرواتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر سے تو یہ صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی، اور اسکول دوبارہ کھل جائیں گے، اور ہم اپنی پڑھائی کو فزیکلی طور پہ اسکول میں ہی آغاز کر سکیں گے۔ جب تک کہ آپ اسی طریقے سے پڑھتے رہیے اور اپنی پڑھائی کو بالکل بھی نظر انداز نہ کیجیے، اس لیے کہ پھر بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے اپنے کھیل کود کے ساتھ ساتھ اپنے پڑھائی کو بھی ٹائم دیجیے، جو کہ بہت ضروری ہے اس عمر میں آپ کے لیے۔
ٹھیک ہے، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائقہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے لیے ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔